سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مسئلہ ہے نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھا جائے۔ آپ نے بہت سے حضرات کو دیکھا ہوگا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھتے ہیں، یا بہت سے حضرات اور ہماری بہت سی خواتین اپنے رائٹ ہینڈ کو اپنے سر پر یا اپنی پیشانی پر رکھتی ہیں اور کچھ وظائف وغیرہ پڑھتی ہیں۔ تو شریعت کی روح سے ان کا پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی عمل نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا، اس کی حدیث شریف کے اندر صراحت نہیں ملتی۔ یہ کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو جائز سمجھ کر پڑھا جائے تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو سنت سمجھ کر پڑھنا اور اس پر حدیث کے مطابق یہ عمل کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہم سبھی کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اب نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھا جاتے ہیں؟ تو دیکھیے، بہت سے حضرات مختلف قسم کے ذکر و اذکار پڑھتے ہیں۔ بہت سے حضرات یا قویو پڑھتے ہیں، بہت سے یا نورو پڑھتے ہیں، بہت سے یا حفیظو پڑھتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ بزرگوں کے بتائے ہوئے اقوال ہیں، ان کے مجربات ہیں۔ انہیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت سمجھ کر ان کو نہ پڑھا جائے۔ لیکن آج انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسی حدیث پیش کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اپنی پیشانی یا اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھا۔ دیکھیے، ایک امام طبرانی بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، ان کی کئی کتابیں ہیں، معجم الکبیر ہے، المعجم الصغیر ہے، المعجم الاوسط ہے۔ تو المعجم الاوسط کے اندر ایک حدیث ہے، حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے، محدثین نے اس حدیث میں کلام کیا ہے، لیکن یہ بات آپ سبھی کو بخوبی معلوم ہے کہ بزرگوں کے اقوال اور بزرگوں کے تجربات کے مقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ حالانکہ بزرگوں کے اقوال، بزرگوں کے تجربات، ان کی اہمیت ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہو، چاہے ایک ہی مرتبہ ثابت ہو، تو اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ یہ زیادہ پاورفل ہے۔ حدیث کے الفاظ بہت جامع ہیں، اگر حدیث کے الفاظ کی جامعیت ہی کو دیکھ کر اور اللہ تعالیٰ سے حصول ثواب کی امید سے ان الفاظ کو پڑھا جائے تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ کی جامعیت ہی کی وجہ سے پڑھنے والے کو اس کی امید اور اس کی دعاؤں سے نواز دے۔ بہرحال حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دایاں ہاتھ اپنے سر پر یا اپنی پیشانی پر رکھا اور ہاتھ کو پھیرا اور یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ دیکھیے، حدیث کے کتنے جامع الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ بھی کتنا شاندار ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی رحمان ہے اور وہی رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، مجھ سے میرے غموں کو، میری فکروں کو، میری ٹینشنوں کو دور کر دیجیے۔ دیکھیے، اگر حدیث کے الفاظ کو پڑھیں گے تو اس کے اندر وہ تمام وظائف اور وہ تمام دعائیں، وہ تمام مجربات آ جائیں گے جن کے لیے ہم بزرگوں کے اقوال، بزرگوں کے مجربات تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دعا ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے اندر تمام وظائف انوول ہیں۔ اگر ہم قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر ہمیں کوئی غم ہے تو انشاءاللہ ہمارا غم دور ہو جائے گا، ہماری فکر دور ہو جائے گی، ہماری ٹینشن دور ہو جائے گی، ہماری آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی، دماغ کو سکون ملے گا، قرضے معاف ہو جائیں گے اور پریشانی دور ہو جائے گی، کاروبار میں خوب برکتیں ہوگی، بیماری سے شفا مل جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے۔